امریکہ نے بالآخر ترکی پر پابندیاں عائد کر ہی دی۔ امریکہ نے یہ پابندیاں ترکی کے S-400 میزائل خریدنے کی وجہ سے عائد کی ہیں۔ S-400 میزائل روس سے خریدے گئے ہیں اور یہ بہت تیز رفتار میزائل ہیں جو طیاروں اور میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ترکی نے ان پابندیوں کو اگرچہ زیادہ لفٹ تو نہیں کروائی، لیکن بہرحال یہ اس کی معیشت اور اس کی دفاعی صنعت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ترکی کو جدید ترین لڑاکا طیارے F-35 کے پروجیکٹ سے بھی نکال دیا تھا، جس کے بعد ترکی نے روس سے Su-35 طیاروں کی خریداری کا اعلان کر دیا تھا۔ امریکہ نے کئی ممالک کو یہ مجبور کیا کہ وہ S-400 میزائل نہ خریدے۔ چین، انڈیا، سعودی عربیہ سمیت کئی ممالک اس فہرست میں شامل ہیں جن کو بھرپور طریقے سے روکا گیا کہ وہ یہ میزائل نہ خریدیں۔ انڈیا، جس نے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، اسے بھی یہ دھمکی دی گئی کہ امریکہ کہ اگر اس نے یہ ادائیگیاں کرنی ہیں تو امریکہ اس ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور عالمی سطح پر یہ ادائیگی روس کو نہیں ہونے دے گا۔ ایس سیریز کے میزائل بہرحال روس کے لیے بہت کامیابی ہمیشہ لاتے رہے ہیں۔ 50 کی دہائی میں سامنے آنے والے یہ میزائل بہت کامیابی سے آج تک آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب اس کا جدید ترین جو ورژن ہے وہ S-400 میزائل ہے، جو تمام میزائلوں کو کارکردگی میں مکمل طور پر پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ آواز کی رفتار سے 14 گنا زیادہ تیز پرواز کرنے والا یہ میزائل کسی بھی تیز رفتار سے تیز رفتار میزائل یا طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا جدید ترین ماڈل اور اس کا جدید ترین ریڈار 600 کلومیٹر کی دوری سے اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کر لیتے ہیں، اور ایک وقت میں یہ 6 ٹارگٹس کو ٹریک کرتا ہے، جبکہ پوری بٹالین اگر ہو تو یہ پورا سسٹم 400 کلومیٹر سے 100 ٹارگٹ کو بھی ٹریک کر لیتا ہے۔ ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ ان کے ریڈار کو جیم نہیں کیا جا سکتا، اور الیکٹرانک وارفیئر میں یہ ریڈار بالکل مکمل طور پر انٹیکٹ ہوتے ہیں اور دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ خودکار طریقے سے یہ میزائل کام کرتے ہیں۔ ان کی جو دشمن اور دوست کو ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی شاندار ہے۔ ایک بٹالین فوج کے پاس ایسے 72 لانچر ہوتے ہیں جن میں تقریباً 384 میزائلوں کی جو موجودگی ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ یہ میزائل دراصل Su-300 کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ Su-400 2007 میں روس کی فوج کے حوالے کیے گئے تھے۔ یہ میزائل بہت ہی شاندار اور تیز رفتار ہیں، جو خصوصی طور پر تیز رفتار اسٹریٹجک بمباروں اور تیز رفتار اسٹریٹجک میزائلوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلا امریکی B-1 B بومبر، B-52 بومبر، الیکٹرانک وارفیئر کے لیے استعمال ہونے والے F-111 EA-6 بہت بلند پرواز کرنے والے اویکس طیارے، جدید ترین F-15 F-16 F-22 F-35 طیاروں کے لیے یہ بہترین جو ہے دشمن ہے۔ ٹام ہوک کروز میزائل، بلسٹک میزائل، ہر طرح کے میزائلوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زہر قاتل میزائل ہے۔ یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کو جا لیتا ہے اور ٹریک کرنے کے صرف 10 سیکنڈ کے اندر اپنے ٹارگٹ کو مار کر آتا ہے۔ روس نے اپنے تمام S-300 میزائلوں کی جگہ پہ S-400 میزائل نصب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان میزائلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بھی آسان ہے، اور ان کو فائر کے لیے تیار کرنا بھی بہت آسان اور کم وقت طلب ہے۔ سعودی عرب نے ان میزائلوں کی خریداری کا بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن جدید میزائلوں کے نئے ماڈل حاصل کرنے کی کوشش میں فی الحال ان کی فراہمی رکی ہوئی ہے۔ ایران نے بھی ان میزائلوں میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اور ایران کے بہت سارے جو افسران ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ میزائل ایران کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایران اس وقت S-300 میزائل استعمال کر رہا ہے، اور بہرحال روس سے کوئی باضابطہ طور پر رابطہ تو نہیں کیا گیا، لیکن ایران نے S-400 میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں ابھی کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ پاکستان، مصر، قطر، شمالی کوریا، عراق بھی ان میزائلوں کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکہ ترکی کو اپنے معاملات میں پھنسانے کے لیے پوری طرح تیاری کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی سینٹ کے دو ممبران نے ایک نئے قانون کی بات چھیڑ دی ہے، جس کے تحت امریکی دفاعی نظام کے سسٹم کو ہتھیاروں کی خریداری کے لیے خصوصی اجازت میسر آ جائے گی، جس کے ذریعے ترکی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ S-400 میزائلوں کو کے کچھ حصوں کو امریکہ کو فروخت کر دے۔ اس کے بدلے
ترکی کو F-35 طیاروں کی فراہمی کی راہ ہموار کی جائے گی، لیکن ترکی نے اس معاملے میں صاف انکار کر دیا ہے، اور ترکی نے کہا ہے کہ اس کو F-35 طیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ روس سے Su-35 طیارے خریدے گا اور وہ اس کو ترجیح دے گا۔ اب امریکہ اس سے بھی بہت زیادہ ناراض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ترکی کو کسی طرح روکا جائے۔ ترکی نیٹو کا حصہ ہے۔ ترکی کی فوج نیٹو میں امریکی فوج کے بعد سب سے بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ترکی کی دفاعی صنعت بہت مضبوط ہے، جو اپنی ضرورت کا تمام جو اسلحہ ہے وہ ملکی طور پر تیار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کے جو جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے امریکن ہتھیاروں پر بیس کرتے ہیں، اور امریکہ 60% کے قریب ترکی کو اپنے ہتھیار فروخت کرتا ہے۔ بہرحال ترکی اس قابل ہے کہ وہ اپنے 90% جو ہتھیار ہیں ملکی طور پر بنائے اور اپنی فوج کی ضروریات کو پورا کرے، لیکن بہرحال اس کو کسی نہ کسی طرح امریکی ہتھیاروں کی کسی حد تک ضرورت رہتی ہے۔ ترکی کی دفاعی مصنوعات پوری دنیا میں بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ترکی نے بہت تیزی سے اپنی دفاعی مصنوعات کی فروخت میں میدان مارا ہے، خاص طور پر تیسری دنیا میں اس کے جو ہتھیار ہیں وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ خصوصاً پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں ترکی سے وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کی خریداری کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ترکی ان 5 ممالک میں شامل ہے جو دنیا میں چھوٹے ہتھیاروں کی فروخت پر سرفہرست ہے۔ پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر روس، تیسرے نمبر پر چین، چوتھے نمبر پر ترکی اور 5ویں نمبر پر جمہوریہ چیک چھوٹے ہتھیاروں کی فروخت میں دنیا میں اول نمبر یعنی کہ ٹاپ 5 میں ہے۔ ترکی دنیا میں کئی ممالک کو ہتھیار فروخت کر رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، آذربائیجان، پاکستان، قطر اور ملیشیا شامل ہیں۔ حال ہی میں ترکی اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی دفاعی تعاون جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اب برطانیہ اور ترکی بھی مل کر 5th جنریشن لڑاکا طیارہ بنا رہے تھے، جن کے پروجیکٹ میں اب امریکہ نے آ کر ٹانگ اڑا دی ہے۔ اسی طرح جرمنی بھی ترکی کے ساتھ مل کر لیپرڈ ٹیگو کو جدید بنا رہا تھا، اور اب امریکہ نے اس کو دباؤ کیا ہے کہ پورے نیٹو کے ممالک ترکی سے اپنے دفاعی تعلقات کو محدود کریں۔ اسی وجہ سے کینیڈا نے بھی ترکی کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات جو ہیں وہ محدود کر دیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ ان سب نیٹو ممالک کے جو تعلقات تھے وہ کافی نچلی سطح پر آتے جا رہے ہیں، اور اب امریکہ نے ان پر پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ امریکہ S-400 میزائلوں کی خریداری کا بہانہ بنا رہا ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ کو ترکی کے نئے کردار پر بہت زیادہ شکوے اور شکایتیں ہیں۔ ترکی نے شام میں بھی اپنا خاص کردار ادا کیا۔ ترکی نے قطر اور خلیجی ممالک کے درمیان جو تنازعات ابھرے تھے ان میں قطر کے ساتھ بڑا ساتھ دیا۔ قطر کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، اور اس نے خلیج میں اپنا بڑا خاص کردار ادا کیا اور بڑی خاموشی سے امریکہ اور اسرائیل کو کاؤنٹر کیا۔ سعودی عربیہ کو بھی بڑی اچھی طرح ہینڈل کیا، اور UAE کو بھی۔ امریکیوں کو ان معاملات پر بہت شدید تحفظات ہیں۔ پھر آرمینیا کی جنگ میں آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے چھکے چھڑانے میں ترکی کا بہت ہی زبردست کردار ہے۔ ایسے میں ترکی پر دباؤ تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ترکی پھر دوبارہ سے ابھرے اور ایک طاقت بن کر چھا جائے۔ اگر امریکہ نے ترکی سے تعلقات جو ہیں وہ مزید سخت کر دیے تو ترکی اور نیٹو کا ساتھ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر ترکی نیٹو سے نکلتا ہے تو ترکی کے لیے تو مشکلات ہوں گی، لیکن نیٹو کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہوں گی، کیونکہ ان کو عددی لحاظ سے بہت بڑی فوج اور بہت ریگولر اور جدید فوج سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ ترکی اور نیٹو آمنے سامنے ہو جائیں گے اور یہ معاملات بڑے مشکل صورتحال کی طرف چلے جائیں گے۔ روس اگرچہ ترکی کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ترکی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یورپ میں رہتے ہوئے یورپی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرے، لیکن وہ روس کے ساتھ بھی تعلقات کو بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھا چکا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ اب اگر تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے کہ امریکہ کی دفاعی تعاون جو ہے وہ دن بہ دن کم ہو گیا اور روس نے ان کے دفاعی تعلقات کو اندر گسیڑ لیا اور سارا کچھ ہو گیا اور ساری سیٹلمنٹس ہو گئی، تو ترکی بہت تیزی سے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر بنا لے گا، اور اس کا دفاع مضبوط کرنے میں روس بہت ہی شاندار کردار ادا کر سکتا ہے۔ بلال احمد شیخ۔